جنت کے بارے میں دلچسپ معلومات۔ جنت کا انوکھا پھل۔ جنت کتنی بڑی ہے؟ جنت کہاں ہے؟ جنت کی خوبصورتی۔ جنت میں داخل ہونے کا بیان۔ جنت میں درخت کیسے ہوں گے؟ جنتی محل اور ان کے در و دیوار۔ یہ سب آج کے ایپیسوڈ میں انشاءاللہ تعالی عز و جل بیان کیے جائیں گے، تو شروع کرتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ درود شریف کی فضیلت۔ فرمان آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا، اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور جو مجھ پر 10 مرتبہ درود پاک پڑھے، اللہ پاک اس پر 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور جو مجھ پر 100 مرتبہ درود پاک پڑھے، اللہ پاک اس کے دونوں آنکھوں کے درمیان لکھ دیتا ہے کہ یہ نفاق اور جہنم کی آگ سے آزاد ہے، اور اسے بروز قیامت شہداء کے ساتھ رکھے گا۔ تمہارا نام مصیبت میں جب لیا ہوگا، ہمارا بگڑا ہوا کام بن گیا ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ دو گھر۔ اللہ پاک نے اس دنیا کے علاوہ 2 اور عظیم الشان گھر پیدا فرمائے ہیں۔ ایک نعمتوں والا گھر ہے جسے جنت کہتے ہیں، اور دوسرا سزا والا گھر ہے جسے دوزخ کہتے ہیں۔ اللہ پاک نے جنت میں اپنے ایمان والوں کے لیے کئی طرح کی ایسی نعمتیں جمع فرمائی ہیں جنہیں نہ کسی کی آنکھ نے دیکھا، نہ کانوں نے سنا، نہ کسی آدمی کے دل پر ان کا خیال گزرا۔ جنت کی تعریف میں جو مثالیں دی جاتی ہیں وہ صرف سمجھانے کے لیے ہیں، ورنہ دنیا کی سب سے بہترین شے کو جنت کی کسی چیز کے ساتھ کچھ بھی مناسبت نہیں۔ جنت کتنی بڑی ہے؟ جنت کے طلبگاروں، جنت کو پیدا کرنے والا ہمارا خالق و مالک قرآن کریم کے پارہ 4 سورہ آل عمران کی آیت نمبر 133 میں ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ کنز العرفان، اور اپنے رب کی بخشش اور اس جنت کی طرف دوڑو جس کی وسعت آسمانوں اور زمین کے برابر ہے، وہ پرہیزگاروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ اس آیت کی تفسیر میں ہے، گناہوں سے توبہ، اللہ پاک کے فرائض کو ادا کر کے نیکیوں پر عمل، اور تمام اعمال میں اخلاص پیدا کر کے اپنے رب کی بخشش اور جنت کی طرف جلدی کرو۔ پھر جنت کی وسعت اسی طرح بیان فرمائی کہ لوگ سمجھ سکیں، کیونکہ لوگ جو سب سے وسیع یعنی بڑی چیز دیکھتے ہیں وہ آسمان و زمین ہی ہیں۔ اسے وہ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اگر تمام آسمانوں اور زمینوں کو ترتیب سے ایک لائن میں رکھ کر جوڑ دیا جائے تو جو وسعت بنے گی اس سے جنت کی چوڑائی کا اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ جنت کتنی بڑی ہے۔ معلوماتی سوال جواب۔ اللہ کی عطا سے غیب کی خبریں دینے والے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ہرقل بادشاہ نے لکھا کہ جب جنت اتنی بڑی ہے کہ آسمان اور زمین اس میں آ جائیں تو پھر دوزخ کہاں ہے؟ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جواب میں فرمایا، سبحان اللہ، جب دن آتا ہے تو رات کہاں ہوتی ہے؟ مفسر قرآن حضرت علامہ نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، اس فصیح و بلیغ گفتگو کے معنی بہت باریک ہیں۔ ظاہری طور پر معنی یہ ہیں کہ دورہ فلکی یعنی آسمان کے گرد سے ایک جانب میں دن حاصل ہوتا ہے تو اسی کی دوسری جانب میں شب ہوتی ہے۔ اسی طرح جنت جانب بالا یعنی اونچی طرف میں ہے اور دوزخ نیچی کی طرف۔ مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہودیوں نے سوال کیا کہ آپ نے بھی یہی جواب دیا تھا۔ اس پر انہوں نے عرض کی، توراۃ میں بھی اسی طرح سمجھایا گیا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ پاک کی قدرت و اختیار سے کچھ بعید یعنی دور نہیں، جس شے کو جہاں چاہے رکھے۔ یہ انسان کی تنگی نظر ہے کہ کسی چیز کے بڑے ہونے سے حیران ہو کر پوچھنے لگتا ہے کہ ایسی بڑی چیز کہاں سمائے گی۔ گدھا بھی منتظر ہے خلد میں نیکوں کی دعوت کا،
خدا دن خیر سے لائے سخی کے گھر ضیافت کا۔ شرح کلام رضا۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں امام اہل سنت اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ جنت کی عظیم نعمتوں کا ذکر کرتے ہوئے عرض کرتے ہیں، یا اللہ پاک، جنت میں نیک بندوں کو کئی نعمتوں اور دعوتوں سے نوازا جائے گا، میں بھی اس دعوت کا انتظار کر رہا ہوں۔ تیرے فضل و کرم سے خیر سے وہ وقت آئے جب ہم جنتی نعمتوں سے لطف اندوز ہوں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ جنت کہاں ہے؟ اس بارے میں علماء کرام رحمۃ اللہ علیہم کے مختلف ارشادات ہیں۔ البتہ زیادہ صحیح بات یہ ہے کہ جنت 7ویں آسمان کے اوپر ہے، کیونکہ قرآن کریم میں ہے عند سدرۃ المنتہی عندہا جنت المأوی۔ ترجمہ کنز العرفان، سدرۃ المنتہی کے پاس، اس کے پاس جنت المأوی ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ جنت کی چھت رحمان کا عرش ہے۔ صحابی رسول حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ جنت آسمان میں ہے یا زمین میں؟ فرمایا، کون سی زمین اور کون سا آسمان ایسا ہے جس میں جنت سما سکے؟ عرض کیا گیا، پھر کہاں ہے؟ فرمایا، آسمانوں کے اوپر اور عرش کے نیچے۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، جنت نہایت عظیم الشان جگہ ہے، اللہ پاک کی رضا اور اس کے دیدار کا مقام ہے۔ قرآن کریم میں جنت کی عظمت و شان کو کئی بار بیان کیا گیا ہے۔ اللہ پاک اپنے پیارے پیارے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ہمیں جنت الفردوس میں اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا پڑوس نصیب فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ جنت کتنی بڑی ہے؟ جنت کی عظمت کی بھی کیا ہی بات ہے۔ جنت کتنی بڑی ہے یہ اللہ پاک اور اس کے بتانے سے اس کا رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہی جانتے ہیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ جنت میں 100 درجے ہیں، ہر 2 درجوں میں اتنا فاصلہ ہے جتنا آسمان اور زمین کے درمیان ہے۔ ترمذی شریف کی حدیث پاک میں ہے کہ اگر تمام عالم ایک درجے میں جمع ہوں تو سب کے لیے وسیع ہے۔ جنت کی خوبصورتی۔ انسان دنیا میں خوبصورت منظر دیکھ کر بے ساختہ بول اٹھتا ہے کہ جنت کیسا منظر ہے، یعنی ایک عام انسان کے ذہن میں بھی جنت کا نقشہ حسین و جمیل ہے، لیکن یاد رکھیے دنیا کے سارے خوبصورت مناظر جنت کے سامنے کچھ حیثیت نہیں رکھتے۔ جنت اتنی خوبصورت ہے کہ اگر جنت کی ناخن بڑ چیز دنیا میں ظاہر ہو تو تمام آسمان اور زمین اس سے آراستہ ہو جائیں، اور اگر جنتی کا کنگن ظاہر ہو تو آفتاب کی روشنی مٹا دے، جیسے آفتاب ستاروں کی روشنی مٹا دیتا ہے۔ جنت میں داخل ہونے کا بیان۔ جنت کے دروازے اتنے چوڑے ہوں گے کہ ایک بازو سے دوسرے تک تیز گھوڑے کی 70 برس کی راہ ہوگی، یعنی ایک تیز رفتار گھوڑا 70 سال تک دوڑتا رہے، اتنے بڑے دروازے ہوں گے۔ پھر بھی جنت میں جانے والوں کی اتنی زیادہ تعداد ہوگی کہ کندھے سے کندھا چھلتا ہوگا، بلکہ بھیڑ کی وجہ سے دروازہ چرچرانے لگے گا۔ پہلا گروہ وہ جو جنت میں جائے گا، ان کے چہرے ایسے روشن ہوں گے جیسے 14ویں رات کا چاند، اور دوسرا گروہ وہ جیسے کوئی نہایت روشن ستارہ۔ جنتی سب ایک دل ہوں گے، ان کے آپس میں کوئی اختلاف و بغض نہ ہوں گے۔ جنت میں درخت کیسے ہوں گے؟ صحابی رسول حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ نے ایک چھوٹی سی لکڑی اٹھا کر فرمایا، اگر جنت میں تم اتنی لکڑی بھی تلاش کرو گے تو تمہیں نظر نہیں آئے گی۔ عرض کی گئی، پھر کھجور کے اور دیگر درخت کہاں ہوں گے؟ فرمایا، ان کے جڑیں موتی اور سونے کی ہوں گی اور اوپری حصے میں پھل ہوں گے۔ جنت میں ایک درخت ہے جس کے سائے میں 100 برس تک تیز گھوڑے پر سوار چلتا رہے، پھر بھی سایہ ختم نہ ہو۔ جنتی محل اور ان کے در و دیوار۔ جنت میں مختلف قسم کے جواہر یعنی قیمتی پتھروں کے ایسے صاف و شفاف محل ہیں جن کا اندر کا حصہ باہر سے اور باہر کا اندر سے دکھائی دیتا ہے۔ جنت کی دیواریں سونے اور چاندی کی اینٹوں اور مشک کے گارے سے بنی ہیں، ایک اینٹ سونے کی، ایک چاندی کی، زمین و زعفران کی، کنکریوں کی جگہ موتی اور یاقوت ہیں، اور ایک روایت میں ہے کہ جنت عدن کی ایک اینٹ سفید موتی کی ہے، ایک یاقوت سرخ کی، ایک زبرجد سبز کی، اور مشک کا گارا ہے، اور
اور گھاس کی جگہ زعفران ہے۔ موتی کے کینکریاں، عنبر کی مٹی، جنت میں ایک ایک موتی کا خیمہ ہوگا جس کی بلندی 60 میل ہوگی۔ امام محمد بن محمد غزالی رحمۃ اللہ علیہ جنتی محل کا شوق دلاتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں، اس بات پر بڑا تعجب ہے کہ اگر تیرے ساتھی یا پڑوسی مال یا اونچے مکان میں تجھ سے آگے بڑھ جائیں تو تجھے یہ بات ناگوار محسوس ہوتی ہے اور تیرا سینہ تنگ ہو جاتا ہے اور حسد کی وجہ سے تیری زندگی مشکل ہو جاتی ہے، جبکہ تیرے لیے سب سے بہتر حالت یہ ہے کہ تم جنت میں اپنا ٹھکانہ بناؤ۔ حالانکہ ایسے لوگ ہیں جو جنت میں نیکیوں کے ذریعے تم سے آگے بڑھنے والے ہیں اور دنیا میں اپنے تمام مال و اسباب کے ساتھ بھی ان کے برابر نہیں ہو سکتی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔